سورہ فاطر سے ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے میں نے. فرمایا فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. ہرگز ہرگز اللہ کی سنت میں نہ تبدیلی آ سکتی ہے نہ اللہ کی سنت کو پھیرا جا سکتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں. جب پوچھا گیا کیا کہنا چاہتا ہے اللہ کہ میری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں, سنت تو نبی کی ہوتی ہے, اللہ کی سنت کہاں سے آئی؟ تو جواب یہ ملتا ہے ہمیں کہ بھائی ایک لفظ کے کوئی ایک معنی نہیں ہوتے, اور قرآن کا یہی تو معجزہ ہے کہ ایک لفظ کے جتنے جتنے معنی ہیں ہر آیت کے وہی سارے معنی تسلیم کرنا پڑیں گے. اور چونکہ سنت کے معنی روش کے ہیں, طریقے کے ہیں, آئین کے ہیں, قانون کے ہیں, تو اللہ یہ کہنا چاہتا ہے. یہ مولویوں نے کہا کہ اللہ کی روش نہیں بدل سکتی, اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا, اللہ کا آئین نہیں بدل سکتا. میں نے فوراً لغت کی کتابیں کھولی کہ تم بتاؤ بس سنت کے یہی معنی ہے یا کچھ اور بھی. جب میں نے اپنی تحقیق کی تکمیل کے لیے لغت کو دیکھا, اور لغت تو لغت ہی ہوتے ہیں, وہ نہ شیعہ ہوتے ہیں نہ وہ سنی ہوتے ہیں. علماء لغت نے جو سنت کے معنی لکھے, ویڈیو آڈیو ہزاروں لوگوں کی گواہی, اس علی پارک کے ممبر سے لے کر نجف اشرف تک کا حوزہ علمیہ, شیعہ مکتب فکر, اور اسی سٹیج سے لے کر الازہر یونیورسٹی سنی مکتب فکر, سول جج کی عدالت سے لے کر اللہ کی عدالت تک, کائنات کی ہر عدالت اور تمام مکاتب فکر کے علماء کو چیلنج کر کے بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ میرے حلق سے نیچے نقوی صاحب یہ بات جا ہی نہیں رہی تھی. جب میں نے لغت کو کھولا کہ کوئی اور معنی ہے سنت کے, تو پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا کہ سنت کہتے ہیں چہرے کو. تو جب لغت نے تسلیم کر لیا کہ سنت کے معنی چہرہ بھی ہے اور ہر معنی مقصود ہوتے ہیں آیت میں, تو آؤ پھر کرو ترجمہ. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کہتا ہے میرے چہرے میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی, وجہ اللہ میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی, وجہ اللہ میں کبھی تغیر نہیں ہو سکتا. اور حضور اس کے دو مقصد سامنے ہیں اللہ کے کہنے کے. پالنے والے علی پارک کا سارا مجمع نہیں سمجھا, 10% لوگ مشکل سے سمجھے ہیں. تو کہنا کیا چاہتا ہے کہ تیرے چہرے میں وجہ اللہ میں تبدیلی نہیں ہوتی. آواز قدرت ہزیان نبک, پہلی بات تو یہ ہے جو میرا چہرہ ہے وہ ہر دور میں ایک رہتا ہے, چاہے علی کے روپ میں آئے یا عباس کے بیٹے میں آئے. میرے چہرے میں کبھی تغیر نہیں. ایک تو یہ مقصد ہے, وہ چاہے علی کے پیکر میں ہو چاہے عباس کے روپ میں ہو, چہرہ بدلتا نہیں. اور دوسرا یہ کہنے کا مقصد ہے ان اللہ خلق, عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں, جو مساجد مدارس کے کونوں کھدروں میں بیٹھ کر بک بک کرتے ہیں غضنفر کے متعلق, کبھی گریبان پکڑ کے میدان میں سامنے گھسیٹ کے لایا کرو انہیں, ہاں پیٹھ پیچھے بیٹھ کر آئے بائیں شائیں نہیں, میدان میں نکل کے ثابت کرے کہ غلط پڑھا ہے تم نے, کہاں ہے حوالہ, ترجمہ صحیح نہیں. حدیث میں دیکھا ان اللہ خلق الف آدم, اللہ نے 10 لاکھ آدم پیدا کیے. اور معصوم فرماتے ہیں اب مجھے نہیں خبر کس کے سر سے گزر رہا ہے, کون اپنے مقدر کا ماتم کرے گا اور کون یوم علی کا جشن منائے گا. 10 لاکھ مرتبہ میاں محمود صاحب, آدم نیا, نوح نیا, ابراہیم نیا, موسیٰ نیا, عیسیٰ نیا, کائنات نئی, بشر نئے, زندگی نئی, زمین نئی, آسمان نئی. علی فرماتے ہر بار آدم عیسیٰ بدلتے رہے, کل بھی میں تھا آج بھی میں تھا. اللہ کے چہرے میں تبدیلی نہیں ہوتی. کائنات عالم میں 3 بڑی عبادت گاہیں, خدا کے لیے جاگ کے فکر سننا, قتل نہ کر دینا, علم اور تحقیق کا. کائنات کی 3 سب سے بڑی عبادت گاہیں, کعبہ, اس کے بعد مسجد نبوی, اس کے بعد مسجد کوفہ. ذرا دیکھیں ان تینوں عبادت گاہوں سے علی کا تعلق کیا بنتا ہے. مروارید جانتے ہو, مروارید موتی کہاں سے نکلتا ہے؟ صدف سے, ٹھیک ہے. ہاں کچھ مروارید مختصر قامت کے, کچھ بڑے, کچھ اتنے بڑے, یہ مروارید ہے, یہ صدف سے نکلتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور جتنا عرصہ صدف میں رہے اتنا بڑا ہو جاتا ہے. برآمد تب ہوتا ہے لاہور والوں جب صدف پھوٹے. میں نقوی صاحب خود کچھ نہیں کہتا, میرے مولا حسن نے امیر شام کے دربار میں اپنے بابا کی تعریف میں خطبے کے دوران یہ جملہ بولا تھا کہ کون ہے میرا بابا علی. فرمایا تھا درۃ التوحید الذی ان فلک عنہ صدف بیت رب الارباب. فرمایا جب اللہ کے گھر کا صدف پھٹتا ہے تو اس میں سے درۃ التوحید الذی ان فلک عنہ صدف بیت رب الارباب. فرمایا ربوں کے رب کے گھر کا صدف جب پھٹتا ہے تو اس میں سے جو توحید کا موتی نکلتا ہے وہ میرا بابا علی ہے. اچھا شاگرد جی, صدف قیمتی ہوتا ہے یا مروارید؟
33 دانوں کی تسبیح ہے اور یہاں یہ گواہ ہے اس کے سامنے 40,000 کی میں نے خریدی اور اتنے وزن کا صدف جو ہے تو 400 میں بھی نہیں آئے گا, اس سے کم پیسوں میں آ جائے گا اور وہ بھی چند سینکڑے جو اس کی قیمت ہے وہ اس لیے ہے کہ مروارید کا ظرف ہے. تو مسلمان اور خصوصاً علی ولی اللہ پڑھنے والے بے وقوفو اور ڈوب کے مرو, جو سینکڑوں والا ہے اسے نمازوں میں سجدہ کرتے ہو, جو روح ہے اسے نماز میں نہیں آتی. تو یہ ہے سب سے بڑی عبادت گاہ کے ساتھ علی کا تعلق. گو میرا یہ عقیدہ ایمان اور تحقیق نہیں, مگر میں مولوی کو سمجھانے کے لیے اس کی سطح پہ آتا ہوں. میرا ایمان نہیں کہ یہ پیدا ہوتے ہیں, میرا نہیں. میرے ایمان میں تو نبی صاحب کی بلا ان کی سواری کے خاص جانور بھی پیدا نہیں ہوتے, لیکن میں تمہاری ذہنی سطح پہ آ رہا ہوں تاکہ تم بات سمجھ لو. بڑی عبادت گاہ علی کی ولادت کا تیرے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں علی کی ولادت ہوتی ہے. اس کے بعد کس عبادت گاہ کا نمبر ہے؟ نبی صاحب میری ایک مشکل آسان کرنا. نبی صاحب تم ہی کتابیں وغیرہ پڑھتے رہتے ہو, سنتے ہیں کہ درمیان میں مسجد نبوی تھی جب رسول نے بنائی, چاروں طرف دروازے تھے, پھر لوگوں نے اس حالت میں گزرنا شروع کر دیا جس میں گزرنا نہیں چاہیے, پھر حکم الہی آیا بند کرا دو دروازے, سب کے ہو گئے, حتیٰ کہ رسول نے اپنے چچا کا دروازہ بھی بند کر دیا, سوراخ تک نہیں رکھنے دیا. فرمایا اس حالت میں جو نظر ڈالو گے میری مسجد پر وہ بھی ناجائز ہے. تو دروازے کھلے رہ گئے, ایک نبی کا. یہ میرا شانو کہاں ہے؟ مقصر کے باپ داداؤں کی گردن پر ہے, صرف شیعہ کتابیں نہیں. برادران اہل سنت کے مفسر اعظم علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا, پوچھا یا رسول اللہ چلیے آپ کا دروازہ تو رہ گیا, یہ علی کا کیوں کھلا ہے؟ کیا یہ اس حالت میں نہیں گزرے گا؟ صحیفہ رحمت سرخیہ جلا رہی. فرمایا لو یحل لأحد منکم ان یجنب فی مسجد غیری وغیر علی, فرمایا میں اور علی دونوں اس مسجد میں بچے پیدا کر سکتے ہیں. ہمارے لیے قرآن میں قطعاً کہ مخصوص حالت میں تم یہاں اپنے شہر کی مسجد میں نہیں آ سکتے, اور مسجد نبوی میں تیرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں اور علی یہاں بچے پیدا کر سکتے ہیں. یا تو نبی اور علی پر فتویٰ دو کہ کائنات کی سب سے بڑی مسجد کی حرمت کا خیال نہیں رسول کو, ورنہ انسان کے بچے بن کے تسلیم کرو. جن کے پیدا ہوتے ہیں وہ گھروں میں جنم لیتے ہیں, اور جن کے ناظر ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں. جنم لینے کے لمحات انسان کی زندگی کے نجس ترین لمحات, اور علی وہ جادو ہے, خود کعبے میں آتا ہے, بچے مسجد میں لاتا ہے. چونکہ علی کی برابری حسنین بھی نہیں کر سکتے. حسین کوئی عام شخصیت ہے؟ آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 نبی مل کے بھی وہ جگر پیدا نہیں کر سکتے کہ حسین سے کہہ سکیں کہ ہمیں اپنی رعایا بنا لو. اور رسول کہہ رہا ہے کہ ابوہما افضلہما, کہ حسن و حسین سے ان کا باپا افضل ہے. جب حسن و حسین علی جیسے نہیں تو پیسے کا ملا علی جیسا کیسا؟ خون نجس ہوتا ہے. علی کا خون کہاں بہا؟ مسجد کوفہ میں, یعنی خون کا فوارہ تھا. بیٹے نے باپ کو گلے سے لگایا, حسن کے کپڑے بھی خون آلود, میں پوری جائیداد لے کر دینے کے لیے تیار ہوں. وہ نماز مولا علی نے خود نہیں پڑھوائی, خود پیچھے بیٹھے حسن سے کہا تو پڑھا, اور یہ نہیں کہا کہ پہلے لباس دھو لے. پوری جائیداد لے کر دینے کے لیے تیار ہوں. بتاؤ کہ مسجد دھلوائی گئی ہو. جس علی کا لہو مسجد میں ملے تو وہ استحقاق عبادت پیدا کر لے. کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے, ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا.